اور میں تو خیر کبھی نہیں بھول سکتا جب اس نے کیمرہ میں دیکھ کے سیدھے طور پہ کہا کہ میں پاکستان کے ساتھ ویسے ڈیل کروں گا جیسے میں گجرات کے مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کیا تھا. مگر اب اس کو چھوڑے. میں کہتا ہوں کہ ماریہ سلطان نے صحیح کہا ہے کہ ایک طرف سے یہ لوگ پریکٹس کرتے رہے یہ ڈاکٹرنز. اب دیکھیے بات برما کا ویری سگنیفیکنٹ ہے. ایک چھوٹا ملک ہے جو کچھ کر نہیں سکتا ہندوستان کے خلاف، اور انہوں نے جا کے 20 میل اندر گھس گئے اور اناؤنس کر رہے ہیں. دیکھیے یہ بڑی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، تھاپی دے رہے ہیں اپنے آپ کو. ہم 20 میل اندر چلے گئے ایک ملک کے وداؤٹ اے ڈکلیریشن آف وار، ود نو پرمیشن آف دا گورنمنٹ، اور اس کا مطلب ہے ہم جاتے رہیں گے. اب اس کا مطلب پاکستان کو یہ ہے کہ بھئی اگر تمہارے طرف سے یہ ہوا تو ہم کریں گے. مگر یہ میسج صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے تو جیسے بھی ہو یہ میسج، ہم جیسے بھی انٹرپریٹ کریں اس کو، سب سے بڑی بات ہے کہ دہشت گرد آرگنائزیشنز اس کو کیسے لیتے ہیں. بھائی ان کے لیے تو یہ ایک زبردست خبر ہے. وہ لوگ جو چاہتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کا جنگ ہو، مودی نے ان کو زبردست ایک انکریجمنٹ دی ہے. اب وہ لوگ سے مراد آپ بات کر رہے ہیں القاعدہ، ISIS، ٹی ٹی پی یا اور جو دوسرے گروپس ہیں، آپ ان کی بات کر کہ ان کے لیے اور سپیس اور گراؤنڈ بن جائے. مجاہدین بھی ہوں، وہ بھی they are suffering. اب اس کو انڈیا کہے گا یہ سب پاکستان نے کیا ہے، ڈنڈورا پیٹے گا. پاکستان کو ویسے ہی وہ ڈپلومیٹک آئسولیشن میں لانا چاہتا ہے، اور پھر شروع ہو جائے گا. اب ہمارے پہ پورا یہ ہوگا کہ ہاؤ فار ڈو وی گو. اور صرف میں ایک چیز کہوں گا اس کے بارے میں and I'll finish، کہ ہمارا پورا اسٹریٹجی یہ ہے کہ either we use it or we lose it. ٹھیک. Sorry, you want to say? نہیں دیکھیں، یہ بات یہ نہیں ہے کہ we either use it or we lose it. بات بڑی واضح طور پہ یہ کہ پاکستان اپنی جو حکمت عملی ہے خاص طور پہ نیوکلیئر کے اوپر، آپ اس کو ایک فل اسپیکٹرم رسپانس کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹیجڈ اینڈ فیزڈ ڈیٹرنس امپلیمنٹ کریں گے. یعنی کہ آپ پہلے جو تھا ہمارا یہ خیال تھا کہ جی ٹھیک ہے جو بھی روایتی معاملات بنتے ہیں ہندوستان کے ساتھ، یا آپ ان کو پہلے کنونشنلی ڈیل کرتے پھر اس کو انکنونشنلی ڈیل کرتے. اب آپ نے اپنی جو ڈاکٹرنل جو پوزیشن ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ امپلیمنٹ کیے، ان دا سینس کہ آپ نے جس قسم کے تجربات کیے ہیں، جس طرح کی چیزیں جیسے کہ آپ کے پاس کروز مسلس ہیں یا آپ کی باقی جو ڈاکٹرن ہے، وہ اس بات کو واضح کرتے کہ آپ کی کسی صورت اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان کے خلاف اس قسم کی عسکری مہاجرائی کی جائے جس کی بنیاد کے اوپر جنگ جو ہے پاکستان کے اوپر عائد کی جا سکے. لیکن اگر آپ 71 دیکھیں جی 71 کی جو چیز تھی وہ مختلف تھی. یہ کیا الفاظ ہیں، جو الفاظ کے شکار ہم بنتے جاتے ہیں ہر وقت. یہ ڈاکٹرن وہ ڈاکٹرن، سیدھی سادی بات کریں. اگر ہندوستان ایک کنونشنل اٹیک پاکستان پہ کیا، آپ کے پاس اتنا طاقت نہیں ہے کہ آپ ان کو روک سکیں. اگر وہ دیکھیے ظفر صاحب یہ تو آپ کی، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. ظفر صاحب یہ تو آپ کی بات ہے نا، اسکول بوائز کا نہیں. ظفر صاحب یہ آپ کی تھنکنگ ہے، شاید آپ کی تھنکنگ بہت اسکول بوائش ہے کہ جو آپ اس طرح کی بات کریں جہاں ڈیفنس کی بات آتی ہے، جہاں نیوکلیئر کی بات ہوتی ہے. اٹ از گریجویٹڈ، اٹ از ڈیلیبریٹ، اور اس کے اندر کمیونیکیشن ایک بہت بڑا جو ہے رول ادا کرتی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے جس زمانے میں آپ لوگ سر اٹ از ڈیلیبریٹڈ، they are invading your country. Sir, they have not invaded or sir, they have not invaded your country. جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں آپ غلط بات کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں they have، میں کہہ رہا ہوں اگر وہ کریں. سر وہ اگر کریں تو اس سے پہلے بھی کچھ جو ہے بیس بنتی ہے، اس سے پہلے بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ سر اس سے پہلے جو ہے ڈیٹرنس جو ہے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس افینسو کی جو ہے اسٹریٹجی موجود ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ڈیفنس کی بات ٹھیک ہے. جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اب کنونشنل وار سے ہٹ کر پراکسیز کی اگر ہم بات کر لیں تو پراکسیز میں ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں وہ تو بتاتے ہیں. دیکھیں وہ بتا رہے ہیں آپ کو 71 میں کیا کیا تھا، ابھی بھی بلوچستان سے بھی آپ کو چیزیں مل رہی ہیں، کراچی میں بھی ہم خود بتا رہے ہیں کہ وہ انوالو. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کون سی صدی میں ہیں، اس میں جو ہے آپ کے پاس کس قسم کی فالٹ لائنز ہیں. ہندوستان کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی آپ کی جو کمزوریاں ہیں ان کو جو ہے جان دینے کی کوشش کی.
جو آپ کو اندرونی طور پہ لوگ ملتے ہیں وہ یقینی طور پہ پاکستانی ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. صرف پہلے جو ہے پراکسیز ڈفرنٹ ٹائپ کی تھیں, ابھی جو ہے وہ آپ کی فالٹ لائنز کو دیکھتے ہیں. اس لحاظ سے اگر ہندوستان کو دیکھا جائے تو ہندوستان میں ملٹیپل پراکسیز کو تو آپ چھوڑ دیں, ان کی بہت ساری ڈفرنٹ فالٹ لائنز ہیں جن کو ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. ایک انہوں نے ہندو نہیں, اٹس ناٹ جسٹ اے وے, میں آپ صرف یہ بات کر رہی ہوں نا, جو آپ نے کہا جی پراکسیز میں, کیونکہ آپ نے بڑا لوڈڈ سوال پوچھا, آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ جی آپ پاس کیا کس قسم کی حکمت عملی ہونی چاہیے, آپ نے کہا جی پراکسیز میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کے پاس ان کی جو فالٹ لائنز ہیں وہ ان کی 17 انسرجنسیز چل رہی ہیں, مختلف جگہ پہ تحریک آزادیاں چل رہی ہیں. اگر آپ ان کو ہائی لائٹ ہی کر لیتے ہیں, باقی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اگر آپ ان کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں, جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اٹراسٹیز وہاں کر رہے ہیں, جو انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں, اگر آپ ان کو واپس لے آتے ہیں. اور دوسری جو میرے خیال سے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ شارٹ آف وار, دیکھیں ملٹری آپشن تو آپ کے پاس ہمیشہ ہے, ملٹری آپشن کو تو کوئی آپ سے نہیں لے سکتا. دوسری آپشن آپ کی خارجہ پالیسی کی ہے, خارجہ پالیسی کو اور آپ کے فورن آفس کو متحرک ہونا پڑے گا. ابھی تک جو چیز آپ کو سامنے نظر آئی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس مبصرین ضرور ہیں فورن آفس کی طرف سے, آپ کے پاس تنقید کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن جہاں آپشنز کی بات آتی ہے, پاکستان کی حکمت عملی یا پاکستان کی پالیسی کو مضبوط کرنے کی بات آتی ہے, اس میں نہ آپ نے یو این کا فورم استعمال کرتے ہیں, نہ آپ انٹرنیشنل فورم کرتے ہیں, نہ بائی لیٹرل کرتے ہیں, نہ آپ ان کو ایمبیسڈرز کو جو ہے بلا کے ان سے ان پہ یہ چیزیں آگاہ کرتے ہیں. پرائم منسٹر ملے تو ہیں ہمارے, انہوں نے تو پرائم منسٹر دیکھیں اب اسٹیٹ جو ہے فنکشن کرتی ہے بیرون ممالک کے ساتھ اپنے فورن آفس کے ذریعے, ہر ایک چیز کا ایک میکانزم ہے. آپ اگر بات کریں گے میڈیا سے تو وہ فورن منسٹر بھی ہے نا, دیکھیں آپ کے فورن منسٹر بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پوری منسٹری بھی ہے, تو منسٹری شوڈ پرفارم. منسٹری پرفارم کیوں نہیں کری؟ منسٹری کون, مطلب منسٹری جب تک پرفارم نہیں کرے گی تب تک یہ کام نہیں ہوگا. اگر منسٹری پرفارم نہ کرے تو اس کی رسپانسبلٹی کس پر ہے؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے حکومت پہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جی حکومت کی اس میں ناکامی ہے یا نہیں ہے. بات دراصل یہ کہ جب آپ کے ادارے کام نہیں کریں گے, جب آپ کے ادارے جو ہے بے بنیاد اور یا جو ہے کمزوری کا ثبوت دیں گے تو دشمن آپ کا فائدہ اٹھائیں گے. آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت ڈپلومیٹک فرنٹ پر ہمیں زیادہ وائبرنٹ ہونا پڑے گا؟ بالکل, ہر حالت میں آپ کو وائبرنٹ ہونا پڑے گا. دیکھیں آپ نے اسٹیٹمنٹس دے دی ہیں, آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اسٹیٹمنٹس آ گئی ہیں, آپ کے انٹیریئر منسٹر کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آ گئی ہیں. اب ان اسٹیٹمنٹس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کے فورن آفس کو متحرک ہونا پڑے گا. اور دوسری ان کی فالٹ لائنس ہیں, ان کو آپ کو ایکٹیو کرنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کی میڈیا کی ضرورت ہے تاکہ آپ لوگ آگاہی لے کے آئیں. لیکن ہمارا میڈیا کس حد تک انفلوئنس کر سکے گا انٹرنیشنل پرسپیکٹو کو چینج کرنے؟ اگر انڈین میڈیا انفلوئنس کر سکتا ہے تو آپ کی میڈیا میں کیا کمی ہے؟ مسئلہ اور فرق صرف اتنا ہے کہ کون اس پہ کام کرے گا, کون قومی سلامتی کے ایشوز کے اوپر کام کرے گا, یہ سمجھے گا کہ اس کے اوپر کام کرنا جو ہے نہ صرف آپ اپنی نیشنل رسپانسبلٹی کو پورا کریں بلکہ اس کے اوپر ایک متواتر کام کریں. لیکن ماریہ صاحب اس میں ہم کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں نا اکثر, جب ہماری قومی سلامتی کیا ہے ہمیں 5-3 سال کے بعد پتہ چلتا ہے اب ترجیحات تبدیل ہو چکی ہیں. آپ کی ترجیحات لیکن انسانی حقوق پہ تو آپ بات کر سکتے ہیں نا, آپ ہندو مسلم جو اس وقت ہندوستان کے اندر صورتحال چل رہی ہے اس پہ تو بات کر سکتے ہیں, آپ ہیومن انٹرسٹ کے اوپر تو بات کر سکتے ہیں, جو وہ ان کے اوپر 19 انسرجنسیز چل رہی ہیں ان پہ تو آپ بات کر سکتے ہیں نا, یا اس کے اوپر بات کرنے کے لیے بھی آپ کو کسی کی ڈائریکشن کی ضرورت ہے. ہندوستان کا میڈیا تو نہیں کام کرتا, ہندوستان کا میڈیا تو یک زبان. جی میں ظفر اللہ صاحب آپ کی طرف ہی آ رہا, جی یو وانٹڈ ٹو سے سم تھنگ, گو ایٹ سر. جی دیکھیے 2-3 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. یہ جو تھیوریٹیکل سٹف یہ کہہ رہی ہیں نا, یہ مجھے یاد دلاتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ ٹیچ اے گرینڈ مدر ہاؤ ٹو سک ایگز. دوسری بات یہ ہے کہ مہربانی سے سمجھے آپ کا کیا امیج ہے اس دنیا پہ. یہ کہتی ہیں کہ انڈین میڈیا افیکٹ کرتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کا امیج کیا ہے دنیا میں؟ کبھی جا کے باہر دیکھیں آپ کا امیج کیا ہے, کون مانتا ہے آپ کو؟ رابرٹ فسک طرح آدمی آپ کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ چن کے لکھتا ہے, یہ آسان بات نہیں ہے. اور ہماری جو فارن آفس جو ہے وہ اگر نہیں کر رہی اپ ٹو دا مارک, آئی ڈونٹ تھنک اٹس اپ ٹو دا مارک, اور بالکل یہ گورنمنٹ کا فالٹ ہے, مگر دعا کریں کہ دے ول لرن دا لیسن. مگر میں آپ کے پاس ایک اور چیز پہ آنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ کہنا کہ ہندوستان جو ہے مودی جو ہے کبھی نہیں لڑے گا, اس کو پتا ہے کہ 2 بم آئیں گے تو کیا ہو جائے گا, یہ دعا کر سکتے ہیں. مگر صرف ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یحییٰ خان کا ذکر ہوا. یحییٰ خان کیوں گیا ان وار ود انڈیا؟ کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سوئسائڈل کورس آف ایکشن ہے؟ کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ 190,000 انڈین فورسز ہمارے بارڈر پہ تھے؟ کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ پوری انڈین آرمی 3 مہینے سے پلان کر رہی تھی اور ایک اسپیشل کمانڈ بنا تھا اور مینک شا انچارج تھا؟ پھر بھی وہ جنگ میں گیا. کیوں؟ اس لیے کہ he became a captive of his own words. آپ کے اس قسم کے دھمکیے ہوتے ہیں کہ جب آپ ایسی چیز پہ عمل نہیں کرتے تو کوئی آپ کو مانتا نہیں ہے. مودی کا پرابلم یہی ہے.
मोदी का प्रॉब्लम ये होगा जब अगला टेररिस्ट अटैक हो जाएगा, और अगला टेररिस्ट अटैक होगा इसलिए टेररिस्ट जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे दरमियान जंग हो। क्या अब मोदी उस वक्त स्टेटमैनशिप दिखाएगा? आई डोंट थिंक सो। देखिए, टेररिस्ट ने तो इंडियन आर्मी को नहीं कहा ना कि वो बर्मा में जाके हॉट परस्यूट एक्शन करें। वो काम तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कहने के ऊपर ये काम किया, या मिलिट्री के ऊपर हुआ है। ये जो बात कह रहे हैं कि जी टेररिस्ट चाहते हैं वो जंग करें, तो उसके ऊपर आपने ये भी देखना है कि हिंदुस्तान की अमली तौर पे हिकमत अमली क्या है, उनकी अस्करी हिकमत अमली क्या है, और इंडियन आर्मी यकीनी तौर के ऊपर टेररिस्ट के कहने के ऊपर मूव नहीं करती। 6 टेररिस्ट पूरे बम्बई को कैप्चर कर लिया सर। 6 टेररिस्ट की बात तो और बात तो अभी आप हिकमत है उनका। सर, किस आप किस्म मेरी का बात है? सुनिए। अभी जो आप हॉट परस्यूट एक्शन हुआ है वो इंडियन आर्मी के कहने के ऊपर हुआ है। इंडियन आर्मी ने वहां, यानी जैसे कि उनका नाम वाजे करता है, वो एंटी क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो उनको नहीं रोक सकते। तो जहां तक डिटेरेंस की बात आती है, आपकी तवाज़ुन की बात आती है, ये इंडिया का जो सिस्टम है आपके एक तरह के मिसाइल्स को शायद इफेक्ट कर सके, लेकिन जो आपके पास तरह के डिफरेंट टाइप्स के मिसाइल सिस्टम्स हैं और डिफरेंट टाइप्स के डिलीवरी सिस्टम्स हैं, उनको केटर फॉर नहीं कर सकता। अच्छा, आपकी इस बारे में क्या राय है कि इंडिया प्रैक्टिकली अटैक करेगा, यानी जिस तरह सलीम साफी साहब का ख्याल ये है कि वो सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स है, ये आपको एंगेज करने के लिए, साइकोलॉजिकली ट्रैप करने के लिए और अपने मिशंस को कंटिन्यू रखने के लिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया इंटरवेंशन प्रैक्टिकली कर सकता है? इस तरह बॉर्डर्स पर टेंशन पहले भी क्रिएट हो चुकी है। देखिए, हिंदुस्तान ने पहली दफा नहीं ये कहा, हिंदुस्तान ये चौथी दफा जो है ABM चौथी दफा जो है अपनी गोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली दफा उन्होंने अस्करी तौर पे ये काम करने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये है जो पाकिस्तान के एटमी होने के बाद है, वो ये कि जो भी जंग हिंदुस्तान यहाँ करेगा, जंग का आगाज कर सकते हैं, लेकिन इसका रद्द अमल जो है यकीनी तौर पे पाकिस्तान के पास है कि पाकिस्तान उसका फैसला किस तरह करेगा। आप इस पे बहुत सारी बातचीत कर सकते हैं, और हिंदुस्तान के रीजन में बड़ी फोर्स और इंटरनेशनली बड़ी फोर्स चाइना और उधर अमेरिका ये अफोर्ड कर सकते हैं कि दोनों के जो इंटरेस्ट हैं इस रीजन में ये प्रैक्टिकली एक दूसरे को एंगेज कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ इस वक्त अमेरिका की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। अभी कुछ अर्सा पहले जॉइंट इंडो US स्टेटमेंट के जरिए जो जॉइंट माहिदे हुए हैं, इसके जरिए तकरीबन 50 से जाहिद हिंदुस्तान के अमेरिका के साथ माहिदे हुए हैं, जिसमें हिंदुस्तान जो है अमेरिका के साथ जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन और जॉइंट डिफेंस डेवलपर के तौर के ऊपर भी ऊपर है। इस लिहाज से उनके लिए मुमकिन नहीं है कि उनके तमाम माशी अपनी जो गोल्स हैं उनको दाव पे लगा दें और पाकिस्तान के साथ एक महदूद पैमाने पे जंग लड़ें जो इसमें एटमी खतरात भी मौजूद हों। ठीक है।